بچیوں کو دینی تعلیم لازمی دو، کیونکہ اگر ایک ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک جائے گا انشاءاللہ۔ جس سکون کو میں 5 اسٹار ہوٹلوں، موسیقی کی محفلوں اور روشنیوں میں ڈھونڈا کرتا تھا، وہ مجھے بالا کوٹ کے پہاڑوں کی ایک ٹوٹی ہوئی مسجد کی پھٹی ہوئی صف پر ملا۔ جنید جمشید۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے، اور جنہیں خواب پورا کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے۔ انسان کا یقین اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر محبت زندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ ہم عجیب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ کسی کے خلوص کو کبھی بھی مفادات کے ترازو میں مت تولیں، کیونکہ خلوص کو جانچنے والا پیمانہ بنا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کو مت روک، ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھ، اور رمضان المبارک کو ہمارے لیے رحمت بنا، آمین۔ انسان صرف تمنا کر سکتا ہے، ملتا وہی ہے جو مقدر میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو ملو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، ہم آپ کے بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گناہگار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ اے اللہ مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص جنت کی خوشبو سے محروم ہوں گے، ایک باپ کے علاوہ دوسرے سے نسب کا دعویٰ کرنے والا، مجھ پر جھوٹ باندھنے والا، جھوٹا خواب سنانے والا۔ اگر بے حجاب کھلے سر اور تنگ کپڑے پہن کر گھومنا اور اپنے چہرے یا جسم کی نمائش کرنا ماڈرنزم کہلاتا ہے تو میرے خیال میں جانور سے زیادہ ماڈرن تو کوئی بھی نہ ہوا۔ نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کریں۔ اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو جھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو ہنسائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھا کرو اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی یہ گالی چاہے مذاق یا غصے میں دی ہو، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین دھنس جاتا ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا۔
अम्मी बताती हैं पहले मुहर्रम का चांद नज़र आता तो टीवी पर हर तरह के साज बंद हो जाते, खबरों में कोई ट्यून नहीं बजती थी, कोई इन दिनों गाने सुनने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जितनी भी बड़ी खुशी होती थी उस पे गमे हुसैन को तरजीह दी जाती थी और तरामे मुहर्रम बरकरार रखा जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब दलील मांगी जाती है कि किस किताब में लिखा है हम खुशी नहीं कर सकते। हंसी मजाक कह के नाच गाने जारी रहते हैं। हम दलील मांगते हुए ये बात भूल चुके हैं कि एहतराम भी किसी चीज़ का नाम है, अदब भी कुछ होता है। ताला के रास्ते पर चल पड़े हो तो तेज़ भागो, तेज़ भागना अगर मुश्किल हो तो आहिस्ता भाग लो, थक गए तो चल लो, ये भी नहीं कर सकते तो घसीट लो, मगर वापसी का कभी ना सोचना। उम्मीद मत छोड़िए, आपको ये नहीं पता कि अगला दिन आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। लोगों के बदले हुए मिजाज ही तो हमें इंसान बनाते हैं, वरना हम समझ ही ना पाएं कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। इबादत का पता नहीं होता कि कबूल हो या ना हो, मगर दरूद शरीफ ऐसी इबादत है अदा होते ही कबूल हो जाती है। जब तुम दुनिया की मुफलिसी से तंग आ जाओ और रिज़्क का कोई रास्ता ना निकले तो सदका देकर अल्लाह से तिजारत कर लिया करो।